کل میں نے شرک کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ 2 آیات ایک جیسی تقریباً اس سورہ میں موجود ہے کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہم جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ تو عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ، ان کا ایک واقعہ سماعت فرما لیں اپنے ایمان کی تازگی کے لیے توحید کے حوالے سے۔ ان کی ایک شہرہ آفاق کتاب ہے، کتاب التوحید، اردو ترجمہ اس کا ہوا ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے، ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے طالب علموں کو جو مجھ سے علم حاصل کر رہے تھے، طلباء کو کتاب التوحید پڑھا دی، مکمل ہو گئی، ان کو سمجھا دیا، بتا دیا سارے معاملات، تو طلباء فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم نے اپنے استاذ کو دیکھا، عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ کو، کہ ان کے چہرے پہ کافی پریشانی کے آثار ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ہم نے وجہ پوچھی کہ استاد جی اتنے پریشان لگ رہے ہیں، آج کیا وجہ ہے اس پریشانی کی؟ تو کہنے لگے کہ بیٹا مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ ہماری بستی میں کسی نے غیر اللہ کے نام پر ایک مرغہ ذبح کیا ہے، غیر اللہ کے نام پر ایک مرغہ ذبح کیا ہے۔ یہ خبر جو مجھ تک پہنچی ہے، اس کو سن کر میں پریشان ہوں۔ طلباء نے کہا کہ معلوم کر لیجئے واقعتاً ایسا ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو۔ کہنے لگے ہاں میں نے دوڑایا ہے اپنے لوگوں کو کہ وہ ذرا دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن کے بعد وہ طلباء جب دوبارہ امام صاحب سے ملے تو انہوں نے کہا جی وہ کیا ہوا؟ آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا وہ مرغہ جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا تھا؟ امام صاحب نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس سے جو گناہ ہوا تھا وہ یہ گناہ تھا کہ اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لیا تھا، اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لیا تھا۔ جیسے ہی نوجوانوں نے یہ سنا، انہوں نے اپنی آستینیں چڑھائیں، کہنے لگے ہمیں بتائیے کہاں ہے اس کا گھر، کہاں ملے گا وہ؟ ابھی اس کی ہڈی پسلی ایک کرتے ہیں، ابھی اس کو مارتے ہیں، ابھی اس کی عقل ٹھکانے پہ لگاتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا رہنے دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت کوئی نہیں۔ لیکن میں اب دوبارہ حیران ہوں، اور اب میں حیران تمہارے رد عمل پر ہوں کہ جب میں نے کل تمہیں یہ بتایا کہ ایک شخص نے غیر اللہ کے نام پر مرغہ ذبح کیا، تو تمہارا رد عمل اور تمہاری غیرت ایسی جو اب ہے وہ کل کہاں تھی؟ وہ کل کہاں تھی؟ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ جو غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کر رہا ہے یہ کوئی معمولی گناہ ہے؟ یہ کائنات کا بدترین گناہ ہے، اور اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، جبکہ اللہ نے کہا اگر یہ گناہ کرنے کے بعد مجھ سے معافی مانگے گا میں معاف کر دوں گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اگر وہ اس چیز کی معافی مانگے جو اس نے کیا ہے گناہ، میں معاف کر دوں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ جو گناہ اس نے غیر اللہ کے نام پر مرغہ ذبح کر کے کیا ہے، میں اس کو ہرگز معاف نہیں کروں گا، جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ تو امام صاحب نے آگے پتہ کیا فرمایا؟ کہنے لگے کہ تمہاری یہ غیرت، تمہارا یہ رد عمل میں کل دیکھنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری یہ غیرت اور رد عمل کل مجھے نظر نہیں آئی۔ تم لوگ واپس میری کلاس میں آؤ اور ایک مرتبہ پھر مجھ سے کتاب و توحید پڑھو، تمہیں ایک دفعہ پھر توحید کا سبق پڑھانا پڑے گا۔ تمہاری غیرت، تمہارا رد عمل، تمہارے تاثرات چہرے کے کہ میں شرک کی بات کر رہا ہوں اور وہ تبدیل نہیں ہوئے، تمہاری غیرت نے جوش نہیں مارا، تو تمہیں چاہیے کہ تم ایک مرتبہ پھر میری کلاس میں بیٹھو
اور ایک مرتبہ پھر مجھ سے کتاب و توحید پڑھو۔ توحید کی غیرت ہونی چاہیے۔ ہمارے دروازے پر، ہمارے گھر پر، ہمارے محلے میں، ہمارے سامنے اگر کوئی چیز غیر اللہ کے نام پر لا دی جائے تو اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ ہم گھر کے دروازے سے اس کو واپس کرنے کی جرت کر سکیں۔ نہیں کھاتے، کیونکہ یہ اللہ کے نام کا نہیں ہے، غیر اللہ کے نام پر ہے، لہذا ہمارے لیے یہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اتنی غیرت، اتنا ایمان ہمارے اندر لازمی ہونا چاہیے، ہم برملا کہہ سکیں۔